بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوئی بڑا ہی خوش پوش مگر مریل سا جوان تھا، پر تھا وہ بہت دیدہ دلیر قسم کا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اس نے چلا کر کہا، اوئے شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنا ہٹا کٹا آدمی ہے اور جیبیں کاٹتا ہے لوگوں کی۔ واہ بھائی واہ، صدقے جاواں تیری اس ادا کے، چوری اور سینہ زوری اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ آس پاس کھڑے اور بیٹھے کئی لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میرے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی نے پیچھے سے میری گردن پکڑ کر کہا، کیا بات ہے پہلوان، اس بچے کو کیوں تڑی لگاتا ہے؟ تم بدماش لگا ہے کیا تم ادھر کا؟ دیکھیں جی، میری جیب سے پیسے نکالنے لگا تھا یہ، میں نے دیکھ لیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ہی گرا کٹ بنانے لگا ہے۔ یہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس گرا کٹ کی بات پر یقین کر کے مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں۔ ایک نے تو مجھے مجرم تسلیم کر کے آوازیں بھی لگا دی، مارو سالے کو، پولیس کے حوالے کر دو بدماش کو۔ اس کے ساتھ ہی میری گردن پکڑنے والے نے میرے سر پر ایک ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، مارو سالے کو، مارو سالے کو۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ اس اچکے نے مجھے مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کا میں ایک ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور بس کے اندر اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں ان سے دور ہو کر بیک وقت ان سب کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے روک سکتا۔ وہاں کوئی میری بات سننے والا یا مجھے صفائی کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر میں نے پوری قوت سے اسے شخص کے پیٹ میں کوہنی مار دی، جو پیچھے سے میری گردن تھامے لوگوں کو مجھے زد و کوب کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں رہی ہوگی۔ کوہنی لگتے ہی میری گردن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ الٹ کر پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں پر جا گرا۔ میں اس کمینے گرا کٹ کا ہاتھ پکڑے پیچھے مڑا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھینچ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سور کی اولاد، معصوم بن کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بتا گرا کٹ کون ہے؟ میں نے ایک اور تھپڑ مارا اسے۔ اس بار اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا میرے تھپڑ سے اور اس سے خون بہنے لگا تھا۔ اس اثناء میں جو میری کوہنی سے چوٹ کھا کر گرا تھا سنبھل کے دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا تھا، دیکھو کیسا اندھیر ہے، اس غریب کے پیسے نکال رہا تھا، پکڑا گیا تو الٹا اسی کو مار رہا ہے۔ اور اس نے ایک قدم بڑھ کر اس کے منہ پر الٹا ہاتھ مارا۔ اوئے ذلیل دے پتر، تو بھی مجھے اس کا ساتھی ہی لگتا ہے۔ چلو سالے، تھانے چلو میرے ساتھ، وہاں پوچھوں گا میں تم سے جیب کون کاٹ رہا تھا۔ تھانے کے نام اور میرے کرخت لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ اس کی گالیاں نکالتی ہوئی زبان ایک دم رک گئی۔ اس نے بھی چونک کر مجھے دیکھا، پھر فوراً ہی بولا، کیسا زمانہ آ گیا ہے یارو، کون چور ہے کون ساہوکار؟ پھر مجھ سے بولا، معاف کرنا بھائی جی، اس کمینے نے گمراہ کر دیا تھا مجھے، سالا کیسا معصوم بنا ہوا ہے۔ اس نے بڑھ کر اس گرا کٹ کو مارنا چاہا، میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا اور اس کی کلائی تھام کر بولا، یہ نہ سمجھ لینا بچوں کہ تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ سچ سچ بتا دو، نہیں تو کھال اتار لوں گا تم دونوں کی۔ وہ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو جناب، میں ساتھی نہیں ہوں اس کا، آپ قسم لے لیں جی مجھ سے۔ بک نہیں ہوئے، میں نے اسے ڈانٹ کر اس دوسرے کو مخاطب کیا جس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، ہاں بھائی بتائے گا تو سچ سچ یا تھانے میں چھتر کھا کے بولے گا؟ اسے شاید 2 ہی تھپڑ کھا کے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کسی غلط ہاتھ میں جا پڑا ہے، وہ لہٰذا اس نے بولنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ وہ جی یہ ہے، بس یہی کاٹتا ہے جی جیبیں ان بسوں میں، کہتا ہے پیر کالونی سے صدر تک اس کا علاقہ ہے، کوئی اور جیب قطرہ نہیں کر سکتا کوئی واردات ادھر۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس میدے کے ایک تھپڑ لگایا، کیوں ہوئے وارداتیے، کیا کہتا ہے یہ باپ تیرا؟ اس ٹریننگ دینے کو ساتھ لایا ہے نا تو اسے؟ میں اسے کھینچتا ہوا بس سے نیچے لے آیا۔ میرے نیچے اترتے ہی بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے بس کو دوڑا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ میں نے بھی کون سا ان دونوں کو تھانے ہی لے جانا تھا، پولیس تھانے کے چکر میں پڑ کر میرا
میرا وقت ہی برباد ہونا تھا، پتہ نہیں کب جان چھوٹتی میری ان سے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا جان چھوٹتی بھی یا نہیں۔ ملک بھر کی پولیس کے پاس میری تصویریں اور میرے اعمال کی مکمل فہرست موجود تھی۔ میری گرفتاری پر 50,000 روپے کا انعام مقرر تھا۔ یہ 50,000 روپے کا لالچ ایسا تھا کہ پولیس کا ہر چھوٹا بڑا افیسر آمد کار میری تصویر آنکھوں میں بسائے پھرتا ہوگا۔ اگر کسی کو بھی یاد آ جاتا تو پھر میرے لیے تھانے سے باہر آنے والا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ بس میں ہنگامہ ہوتے دیکھ کر تماشا دیکھنے یا اس کی وجہ جاننے کے لیے چلتے چلتے رک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے، مگر میں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور میدے کو کھینچتا ہوا یوں ایک طرف چل دیا جیسے واقعی میں اسے تھانے لے جا رہا ہوں۔ بھیڑ باڑ سے آگے نکل آنے کے بعد میدے نے آہستہ سے کہا، اس علاقے میں نئے آئے ہو چودھری جی؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، وہ تیرا پٹھا کدھر رہ گیا میدے پہلوان؟ ٹریننگ تو خوب دی ہے تو نے اسے، پر ابھی کچا ہے، کچھ دن بٹی میں رکھ سے۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں جی اسے؟ مہینہ بھر میں جیسا بن گیا ہے وہ، میں تو 6 مہینے میں بھی ایسا نہیں بن سکا تھا۔ سچی بات یہ ہے چودھری، ایک دن مجھے الگ بٹھا دے گا وہ، پر وہ گیا کدھر؟ یوں لگتا ہے جیسے وہ بس میں ہی رہ گیا ہو سکتا ہے وہ بس میں ہی رہ گیا ہو۔ وہ بس کا کنڈکٹر بھی اپنا ہی بندہ ہے جی، وہ اسے بچا کر لے گیا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، جا پھر تو بھی دوڑ جا ادھر سے، آئندہ خیال رکھنا استادوں سے کبھی داؤ نہ کرنا۔ وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا۔ اوئے کیا تو بھی اپنی ہی لائن کا بندہ تو نہیں ہے یار جی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے تیری۔ او جا یار، کام کر اپنا، جان چھوڑ میری، بہت کام کرنا ہے ابھی مجھے، چل دوڑ جا اب جلدی سے۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں اپنے دونوں شانے اچکائے، پھر تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں چند ثانیے کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جلد ہی وہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں گم ہو گیا۔ میں نے اس سے جلدی جان چھوٹ جانے پر اطمینان کا سانس لیا۔ خواہ مخواہ کی مصیبت گلے پڑ گئی تھی میرے۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہ علاقہ ایمپریس مارکیٹ کا تھا اور میرے سامنے ہی ایمپریس مارکیٹ کے بالا و بلند گیٹ کے بالکل اوپر ٹاور بنا ہوا تھا۔ اس ٹاور میں لگی ہوئی گھڑی 11:15 بجنے کا مزدہ سنا رہی تھی۔ میں نے سوچا اب مجھے ہل پارک کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، نہ جانے وہ یہاں سے کتنی دور ہے اور کتنی دیر لگے گی مجھے وہاں تک پہنچنے میں۔ قریب سے گزرتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر میں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی خالی ہی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی ڈرائیور نے اسے میرے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور کھڑکی سے سار نکال کر پوچھا، کدھر جانا ہے بہو؟ وہ بھائی جی ہل پارک لے چل ذرا، مجھے کتنی دیر لگے گی ہمیں وہاں پہنچنے میں؟ دیر شیر کی فکر ہی نہ کر بہو جی، 5 منٹ میں پہنچا دوں گا، پر میٹر سے 5 روپیہ زیادہ ہوں گے۔ اوئے وہ کیوں بھائی، کوئی جاگیردار تو نہیں لگتا میں شکل سے تینوں؟ نہیں جناب، تسی تو سمجھدار بندے ہو، پتہ ہے تہانوں اس ویلے سواری نہیں لبدی کوئی ادھر۔ چل ٹھیک ہے لے لینا تو 5 روپے زیادہ، پر ایک بات کا خیال رکھنا، مجھے 12 بجے ہل پارک پہنچنا ہے، اس سے نہ پہلے اور نہ بعد۔ بول منظور ہے تجھے؟ میں نے اس سے کہا۔ بالکل بالکل جناب، خادم ہیں سرکار ہم تو، جب بھی حکم کرو گے پہنچا دیں گے ہل پارک۔ اس نے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے ٹیکسی کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، کتنی دور ہے ہل پارک یہاں سے؟ اس نے پیچھے مڑ کر بغور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کراچی پہلی باری آئے ہو لگتا ہے، کس پنڈ سے آئے ہو چودھری؟ اوئے پینڈو لگتا ہوں تجھے شکل سے، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تیرا؟ وہ گھبرا کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، تسی تاں ایویں ہی برا مان گئے جناب علی، یہ مطلب تو نہیں تھا میرا۔ اور پھر کیا مطلب تھا تیرا؟ کسی پنڈ کا چودھری نہیں سمجھا تھا تو نے مجھے؟ نہیں جناب، غلط فہمی لگ گئی ہے آپ کو۔ آپ نے پوچھا تھا ہل پارک کتنی دور ہے تو میں سمجھا آپ پہلی بار آئے ہیں کراچی۔ ادھر کراچی کا تو ہر بندہ جانتا ہے صدر سے ہل پارک کتنی دور ہے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا کر کہا، یہ تو ٹھیک ہے، میں ابھی نیا ہوں کراچی میں، کون سی جگہ کدھر ہے زیادہ نہیں جانتا میں۔ اس ناواقفیت سے آدمی پینڈو تو نہیں ہو جاتا نا۔ تو کس پنڈ سے آیا ہے ادھر؟ میں نے اس کا سوال اسی کو لوٹا دیا۔ میں تو جناب علی ادھر کچا کھو سے آیا ہوں، سال ہو گئے ہیں کراچی میں مجھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو خود پنڈ سے آیا ہے، اسی لیے تجھے یہاں آنے والا ہر بندہ پنڈ سے آیا ہوا لگتا ہے؟ ہاں جی، کچھ
کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ویسے تسی کتھوں آئے ہو؟ لاہور سے آیا ہوں، میں داتا کی نگری لاہور کا شہری ہوں۔ آئی کچھ سمجھ؟ ہاں جی آ گئی سمجھ۔ کیا بات ہے جی لاہور کی، بڑا سوہنا شہر ہے، دیکھا ہے میں نے، 1 ماہ گزارا تھا ادھر بھی، پر جی ادھر بڑی جان مارنی پڑتی ہے، ادھر کمائی بہت ہے، بھوکا مر ہی نہیں سکتا کوئی۔ آپ بھی کوئی نوکری شوکری کے لیے آئے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی؟ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی سیر کرنے چلا آیا ہوں۔ بڑی تعریفیں سنتا تھا میں اس کراچی شہر کی، بہت جی کرتا تھا روشنیوں کا یہ شہر دیکھنے کو، بڑا غریب پرور ہے یہ ہمارے ملک کا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی، دیس دیس نگر نگر کا بندہ سمایا ہوا ہے اس شہر میں، غریب پرور تو ہے یہ شہر جی۔ تو نے بتایا نہیں مجھے ہل پارک ہے کتنی دور یہاں سے؟ اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ بہت دور تو نہیں ہے جی، بس کوئی 5-7 منٹ لگیں گے ہمیں، پر تسی تو 12 بجے سے پہلے نہیں پہنچنا چاہتے تھے نہ وہاں، اور 12 بجنے میں ابھی 40 منٹ باقی ہیں۔ ہاں یار اتنی دیر تو کراچی کی سڑکوں پر پھراتا رہے گا، مجھے کچھ سیر ہو جائے گی یوں بھی۔ بہت اچھا جناب اس نے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ مختلف سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا، میرا ذہن بھی رفتار سے حالات کے تانے بانے بنتا رہا۔ کبھی میں گریگری کے کراچی آنے کی وجوہ جاننے کے لیے یہاں سے سان فرانسسکو تک جن حالات سے گزرتا رہا تھا ان کی ایک ایک کڑی ملا کر دیکھتا اور غور کرتا، کبھی ماں جی کے بارے میں سوچتا اور کبھی اپنی 13 بخت بہن آسیہ اور آبی کی آزادی کے لیے منصوبے بناتا بگاڑتا رہا۔ اسی ادھیڑ بن کے دوران فرصت کے 40 منٹ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ ڈرائیور کی آواز نے مجھے خیالوں کے ہجوم سے باہر کھینچ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، لیں جناب دیکھ لیں، پورے 12 بجے میں بالکل ٹھیک ٹائم پر پہنچا دیا ہے میں نے آپ کو ہل پارک۔ میں نے چونک کر دیکھا، ایک سرسبز پہاڑی کے درمیان صاف ستھری شاہراہ پر اس نے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی۔ بڑی سڑک کے دونوں طرف سبزہ تھا، ایک جانب چھوٹی سی جھیل بھی تھی۔ میں نے گاڑی سے نیچے اتر کر ڈرائیور کو پیسے دیے، وہ مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ماحول کا پوری طرح جائزہ لیا۔ اس وقت وہاں ہر سمت ویرانی کا راج تھا۔ کچھ دور ایک چھوٹی سی چڑھائی پر نیلے رنگ کی ٹویوٹا کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کار پر نظریں جما دیں اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ گریگری اسی کار میں یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہوگا، کیونکہ اس کار کے سوا وہاں اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جس پر میں توجہ دیتا۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنے پیچھے کسی کار کی آواز سن کر ادھر دیکھا۔ وہ ایک سفید کرولا تھی اور سیدھی میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں رک کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سفید کرولا میرے قریب پہنچی تو اس کی رفتار بہت دھیمی ہو گئی۔ کار میں اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ میں نے گریگری کو بیٹھے دیکھا تو میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ گئی۔ میرے قریب آ کر کہا، جلدی سے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے اسے کوئی سوال کیے بغیر تیزی سے عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور کار کے اندر گھس گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کار کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ مجھے ہل پارک کے قریب ہی ایک عالی شان کوٹھی میں لے گئے۔ میں نے راستے میں فیروز سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کار سے اتر کر وہ مجھے ساتھ لیے کوٹھی کے کشادہ اور خوبصورت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ یہاں کی ایک ایک چیز سے کوٹھی کے مکینوں کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ پورے فرش پر نرم اور دبیز قالین بچھا تھا جس پر چلتے ہوئے پیر اندر دنستے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر سبز رنگ کے ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ دیواریں مصوری کے بیش قیمت شاہکاروں سے آراستہ کی گئی تھیں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ جدید طرز کے آرام دہ صوفے پڑے تھے۔ دائیں جانب ایک لمبے سے صوفے پر 3 اشخاص پہلے سے موجود تھے۔ ان کے جسموں پر قیمتی کپڑے کے 3 پیس سوٹ تھے۔ جسمانی اعتبار سے وہ خاصے صحت مند اور دراز قامت لگتے تھے۔ عمر ان میں سے کسی کی بھی 30 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ تینوں بھی مقامی ہی تھے۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ سب ایک ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے جس طرح کھل اٹھے تھے، اس سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے خواہش مند رہے ہوں۔ ان کے قریب پہنچ کر فیروز نے باری باری ان تینوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان سے ملو غلام جیلانی، یہ ہمارے بہترین دوست اور ساتھی ہیں۔ ان لوگوں نے وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ یہ علی احمد پالاری ہیں، سندھ کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دوست محمد بروہی ہیں، ان کا تعلق بھی ایک خوشحال اور با اثر خاندان سے ہے، اور یہ اللہ بخش جوکھیو ہیں، غریب آدمی ہیں لیکن وطن
کی محبت کا بے بہا خزانہ سینے میں چھپا رکھا ہے۔ انہوں نے ایک فقط جان ہے ان کے پاس جسے وطن پر قربان کرنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ میں نے باری باری ان تینوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا کیسے عظیم لوگ ہیں یہ، زندگی کے لیے کتنا عظیم مقصد رکھتے ہیں یہ، اور جیلانی تو کتنا بد نصیب ہے، ایک بہن کو شاد و آباد دیکھنے کی خاطر تو نے کتنا کھڑاک کیا، کیسے کیسے طوفان سے نبرد آزما رہا ہے، زمانے بھر کو دشمن بنا لیا اپنا، عافیت کی زندگی گنوا بیٹھا تو، پھر بھی وہ بہن جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا سکھ کا ایک سانس بھی نہ لے سکی ہے اب تک۔ یہ اتنی طویل زندگی اپنے لیے بھی عذاب بنا لی اور دوسروں کے لیے بھی، اس سب کے بدلے میں حاصل کیا ہوا ہے تجھے؟ کیا پایا غلام جیلانی تو نے؟ رسوائیاں، ذلتیں اور خوف، اس کے سوا کیا ملا ہے تجھے؟ لہو کے وہ دبے جنہوں نے تیرا دامن داغ داغ کر کے تجھے کھلی فضا میں آزادی سے پھرنے کے قابل نہیں رکھا ہے، یہی سب کچھ اگر تو نے اپنے ملک، اپنے وطن کی خاطر کیا ہوتا، اپنی لاکھوں کروڑوں بہنوں کی عافیت کے لیے یہ دبے اپنے دامن پر سجائے ہوتے تو آج تیرا مقام ہی اور ہوتا، تیرے سر کی قیمت لگانے کی بجائے تیرے سینے پر تمغے سجائے ہوتے، تجھے مجرم نہیں ہیرو کہا جاتا۔ کیا سوچنے لگے ہو جیلانی؟ کن خیالوں نے آ گھیرا ہے تمہیں؟ کیا پسند نہیں آئے ہیں یہ لوگ؟ نہیں یار، بس یوں ہی ذرا موازنہ کرنے لگا تھا ان عظیم لوگوں سے اپنا۔ خوب، واقعی یہ بہت عظیم لوگ ہیں لیکن تمہاری طرح نامور نہیں ہیں اور تم سے متاثر بھی بہت ہیں۔ نہیں بھائی، کیوں شرمندہ کرتا ہے مجھے؟ مجھ میں کون سی خوبی ہے جس سے یہ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں؟ ناموری بھی میری ایسی تو نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے، گردن ہی جھک جاتی ہے مجھ سے ناطہ رکھنے والوں کی۔ نہیں بھائی غلام جیلانی، ایسی بات تو نہ کریں آپ ہم سے، ہم جانتے ہیں سائیں آپ کو بڑا ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ، حالات کی ستم دریفی ہے یہ کہ آپ جیسا با حوصلہ آدمی یوں رلتا پھرتا ہے۔ آپ کا تو زیادہ قصور نہیں ہے نا اس میں، جن حالات سے آپ گزرے ہیں کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ ان حالات میں جو آپ نے کیا ہے، دوست محمد بروہی جلدی سے بولا۔ ہاں ادا سائیں، دوست محمد ٹھیک کہتا ہے، آپ کا قصور تو نہیں ہے اس میں۔ علی احمد نے اپنے ساتھی کی تائید کی۔ یہ تو تم لوگوں کی محبت ہے یارو جو تم ایسا سوچتے ہو، ورنہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، خوشی سے کیا جائے یا مجبوری سے، وہ ہوتا تو گناہ ہی ہے نا۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت تمہاری اس دلیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں جب بھی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا اپنے تمام اعمال کی جواب دہی تو کرنا ہی ہوگی مجھے، اور سزا بھی وہی ملے گی جو ان جرائم کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ نہیں، جب کوئی بدی کی راہ ترک کر کے توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ سائیں، ہمارے ساتھ ملک و قوم کے دشمنوں کے خلاف صف بستہ ہو کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو چکے ہیں، اور اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے پچھلے سارے جرائم معاف ہو جائیں گے، یہ یقین رکھیں آپ۔ علی احمد بولا۔ خیر، دیکھا جائے گا، کسے خبر ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ اچھا ہی ہے کہ آدمی اپنے آنے والے کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بے خبری جینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے انسان کو، بہتری کی امید اسے تھک کر بیٹھنے نہیں دیتی۔ بالکل درست کہا ہے آپ نے جیلانی، اختلاف نہیں کیا جا سکتا آپ کی اس بات سے۔ فیروز نے کہا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا، وہ میرا یار، میرا رہبر گریگری کدھر ہے؟ اسے بلاؤ نا۔ گریگری؟ فیروز نے قدرے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ مسٹر گریگری یہاں کہاں ہیں؟ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں بھی اس کی بات سن کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ گریگری یہاں نہیں ہے، مگر مجھے تو آپ ٹھیک کہتے ہیں سائیں، یہ بھائی فیروز کو خبر نہیں ہے آپ کو یہاں بلانے کے لیے جو پیغام بھیجا گیا تھا وہ مسٹر گریگری ہی کی طرف سے تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ آنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ ہمارا ابھی آپ سے براہ راست تعلق تو قائم نہیں ہوا ہے نا، پھر اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو آپ ہمارے پاس کیوں آتے؟ دوست محمد بولا۔ اوہ، تو یہ بات تھی، مجھے بھی یہی حیرانی تھی کہ یہ گریگری میرے پیچھے یہاں کیوں آ گیا ہے؟ ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں جو اسے خود آنا پڑ گیا ہے یہاں؟ خیر، اب
آپ لوگ بتائیں مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے؟ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ آپ سے باقاعدہ تعارف نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کون لوگ آپ کے دوست ہیں۔ ہمارے آدمی مستقل طور پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر مدد کر سکیں آپ کی۔ ہمیں معلوم ہے گزشتہ رات ہوٹل سے روانگی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کے قریب آپ کو گھیرا گیا تھا، مگر آپ نے انہیں اچھا سبق دیا ہے۔ اس سے پہلے ظہیر احمد نامی بدماش نے اپنے دستے راست جانو کی مدد سے آپ کو اغوا کیا تھا۔ وہاں سے بھی آپ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی نکل آئے تھے اور جانو کے ساتھ جو مارکا لانڈی کے سنتی علاقے سے آگے ہوا تھا ہمیں اس کی بھی خبر ہے۔ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی وقت دشمن سمجھ کر آپ اپنے ہی آدمیوں سے الجھ بیٹھیں۔ ہاں یہ بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کسی وقت میرے پیچھے چلنے والا کوئی شخص نظروں میں آ جاتا میری تو میں اسے دوبارہ اپنے تعاقب میں آنے کے قابل نہیں رہنے دیتا۔ یہی خوف پیدا ہو گیا تھا ہمیں بھی، اسی لیے ہم نے آج کی اس میٹنگ کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارے آدمی پیلے رنگ کی مزدہ کار استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، یہ خیال رکھیں آپ۔ اگر کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے آس پاس پیلی مزدہ کار کو تلاش کریں اور اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، وہ سامنے آئے بغیر کسی نہ کسی طرح آپ کی مدد کریں گے۔ کوئی پیغام دینا ہو تو ایک فون نمبر نوٹ کر لیں، اس نمبر پر یہ بروہی صاحب ملیں گے، انہیں بتا دیں جو بتانا ہو۔ تو وہ پیلے رنگ کی مزدہ کار جسے میں نے کل رات ہوٹل سے نکلنے کے بعد اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا وہی تھی جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے اسے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت بروقت آپ سے ملاقات کر لی ہے۔ ہاں یہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے آپ لوگوں نے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم رات کو اسٹیڈیم کی طرف گئے ہی اس لیے تھے کہ کسی مناسب جگہ پر اس پیلی کار والوں سے نمٹ لیں، لیکن یہ خوش قسمتی تھی ان کی کہ وہاں اصل دشمن آ ٹکرائے ہم سے۔ اوہ دیکھا آپ لوگوں نے رات، اگر وہ لوگ اس دوسری کار کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ ہو جاتے تو کیسا زبردست تصادم ہو جاتا۔ نادانستگی میں سنا ہے وہ ظہیر احمد کے گنڈے اسٹین گن اور 2 پستولوں سے مسلح تھے۔ علی احمد نے کہا ہاں ایسی ہی تیاریوں سے آئے تھے وہ، خیر انہیں ہتھیاروں کے استعمال کا موقع نہیں مل سکا۔ ایسی جرت ہم نے کسی میں نہیں دیکھی کبھی، یہ تو کمال ہی کر دیتے ہیں جیلانی، آپ ایسے خوفناک ہتھیاروں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوتے، انہیں نظر انداز کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں دشمن پر، بڑے حوصلے کی بات ہے یہ۔ دوست محمد نے کہا ایسی کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں ہے یہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا بس ذرا سی حاضر دماغی کی ضرورت ہے۔ دشمن کے ہتھیار پر گرفت مضبوط کرنے سے پہلے ہی ٹوٹ پڑو اس پر تو پھر اسے صرف اپنے بچاؤ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اور اس کوشش میں اس کا دھیان ہتھیار کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکال دینے کا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی میرے، مگر اس کے لیے بھی چیتے کی سی پھرتی اور بے خوفی درکار ہوتی ہے جو ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ تو آتی ہی اسلحہ دیکھتے ہی شکست قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ بخش جوکیوں نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنس کر کہا یارو تعریفیں کر کر کے میرا دماغ ہی خراب کرتے رہو گے یا کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ فیروز نے کہا دراصل یہ لوگ اخبارات میں تو تمہارے بارے میں پڑھتے ہی رہتے تھے، مگر گزشتہ دنوں یہاں کراچی میں تمہارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی جو رپورٹیں ان تک پہنچی ہیں انہیں تمہارا گرویدہ کر دیا ہے، لہذا تم سے ملنے کے بعد انہیں اب تمہارے سوا کچھ یاد نہیں رہا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ ان لوگوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے تمہیں؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو تم؟ کن کا اعتماد حاصل ہونے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تم؟ اور کن لوگوں کی بات کروں گا؟ شرافت اور الزبتھ وغیرہ کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اچھا مگر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ کیا تمہیں کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے ان کی عدم اعتماد کا پتہ چلتا ہو؟ ویسے میں نے تو ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ نہیں ہمیں ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے معلوم کیا ہے کیونکہ تم ہی زیادہ بہتر جانتے ہو اس سلسلے میں۔ ہمیں شبہ یوں ہوا تھا گزشتہ دنوں
3 ہفتے کے قریب ان لوگوں کی سرگرمیاں موقوف رہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہو، مجھے علم نہیں ہے اس سلسلے میں کچھ بھی، ویسے ابھی میں ان کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہوا ہوں۔ لیزی کے ذریعے 2 ہی آدمیوں سے صرف ملنے کی حد تک تعلق قائم ہوا ہے۔ ایک جرمن صنعت کار الیگزینڈر کے بارے میں تو معلوم ہوا تھا ہمیں، وہ تم دونوں کو اپنے ساتھ منگو بیر کی پہاڑیوں میں بابا اسحاق کے آستانے پر لے گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ وہاں کیوں لے گیا تھا تمہیں۔ کیا تم نے خود خواہش کی تھی بابا صاحب کے آستانے پر حاضری دینے کی؟ بہت مشہور بزرگ ہیں وہ، بڑی دور دور سے لوگ ان کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور دعائیں حاصل کرتے ہیں، ان کی بہت عقیدت ہے یہاں کے لوگوں کو ان سے۔ کیا غیر ملکی بھی آتے ہیں اس آستانے پر؟ کبھی یہ معلوم کیا تم نے زیادہ تعداد کس علاقے یا ملک کے لوگوں کی ہوتی ہے؟ اس پر تو کبھی توجہ نہیں دی ہم نے، ویسے اکثر غیر ملکی بھی آتے ہیں وہاں، مگر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے کیسے لوگوں پر نظر رکھتے ہو تم؟ بابا صاحب کے آستانے پر آنے والے حاجت مند ہوتے ہیں، ان پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہم لوگوں کا واسطہ جن لوگوں سے ہے وہ شیطان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں مکاری اور عیاری میں، جہاں وہ ابلیس لائن داخل نہیں ہو سکتا وہاں بھی گھس جاتے ہیں یہ لوگ، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے ان سے۔ یہ بات نہیں بتائی ہے تمہیں کسی نے؟ ان خباستوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو اپنے ملک کو تو ہر اس جگہ اور ہر اس شخص پر نگاہ رکھو جس پر تم بھی شبہ نہیں کر سکتے ہو، یہ ایسی ہی جگہوں پر چھپے ہوتے ہیں، ان کی کامیابی کا راز یہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر بابا صاحب جیسے پہنچے ہوئے شخص کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے، ان کی نظروں سے بچ نہیں سکتا کوئی، اور اگر وہ تمہارا بابا صاحب خود ہی ابلیس زیادہ ہو تو یہ بھی سوچا ہے کبھی تم نے؟ ایسی بات نہیں کرو سائیں، بابا صاحب ولی آدمی ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں نکالو زبان سے اپنی۔ علی احمد نے کہا، ہاں بہت پہنچا ہوا ولی کامل ہے وہ، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ لیزی نے مجھے یہاں اب تک 2 ایسے یہودیوں سے ملایا ہے جو ہمارے ملک میں صہیونیوں کے عزائم کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور بہت خاص لوگ ہیں وہ، تم جانتے ہو انہیں، اس جرمن صنعت کار کو جانتے ہیں ہم اور اس کی نگرانی بھی کرتے رہتے ہیں، مگر دوسرا کون ہے اسے نہیں جانتے ہم۔ وہ دوسرا یہی تمہارا ولی کامل ہے، آج تک نام ہے اس کا کسی نے بتایا تو نہیں ہے مجھے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہی سرگنا ہے یہاں ان سب کا، اسی لیے وہ لوگ مجھے اس سے ملوانے لے گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو غلام جیلانی اس آستانے کے بارے میں؟ ایسی ویسی کوئی بات تو سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ فیروز حیرانی سے بولا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تم سے، یہ اسرائیل زادے ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ان کے بارے میں شبہ بھی نہ ہو کسی کو۔ یہ تو سائیں بڑی عجیب بات بتائی ہے آپ نے، یقین نہیں آتا ایسا ولی اللہ۔ نہ بابا نہ، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، میں نے اچھا خاصا وقت گزارا ہے وہاں اس کے ڈرائنگ روم میں اور بہت سی باتیں بھی کی ہیں اس سے، پھر بھی غلط فہمی ہے مجھے۔ ڈرائنگ روم میں تو کیا کسی مکان میں ملے تھے تم ان سے؟ پھر تو ضرور کسی اور آدمی سے ملے ہوگے تم۔ او یار کیسا عجیب آدمی ہے تو، یقین ہی نہیں کرتا میری بات کا میرے بھائی، میں اس سے اسی پہاڑی غار میں ملا تھا، کسی مکان میں نہیں ملا ہوں، وہیں اسی آستانے میں، اس کے اپنے ڈرائنگ روم میں۔ آئی کچھ سمجھ؟ میری بات سن کر وہ چاروں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر دوست محمد بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا سائیں، ہم بھی وہاں جاتے رہتے ہیں اکثر، ایک چھوٹا سا غار ہے بس، اس کے ایک حصے میں حاجت مند اور آستانے کے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے حصے میں بابا صاحب عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا حجرہ ہے جس میں ہر دم تاریکی رہتی ہے، کچھ بھی تو دکھائی نہیں دیتا ہے وہاں، اور آپ کہتے ہو ادھر ڈرائنگ روم بھی ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا اس چھوٹے سے حجرے کو دیواروں پر سیاہ رنگ کیا ہوا ہے اور جس چبوترے پر بابا اسحاق بیٹھا ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے دیواروں ہی کی سیاہ رنگ کا کامیاب دبیز پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے نہایت آراستہ اور جدید طرز کا خوبصورت ڈرائنگ روم ہے جس میں انسانی ضرورت کی ہر آسائش موجود ہے۔ کبھی تم نے اپنے بابا صاحب کے چبوترے کے پیچھے جا کر دیکھا ہے؟ نہیں، چبوترے کے پیچھے جانا تو بہت بڑی بات ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتا کوئی، حجرے میں جا کر تو بابا صاحب کے روب سے پاؤں اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، نظر نہیں اٹھائی جاتی
دی اور پھر اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں۔ لیکن جب میں لیزی اور الیگزینڈر کے ساتھ گیا تھا وہاں تو اس وقت اتنی تاریکی نہیں تھی۔ اس حجرے میں ایک بلب روشن تھا وہاں، جس کی روشنی میں حجرے کا اچھی طرح جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ وہ درمیانی پردہ ہٹا کر اس آراستہ کمرے میں ہی ہم سے ملاقات کی تھی۔ اس بہروپیہ یہودی نے اس کے پاس جانے سے پہلے لیزی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں آج شام 5 بجے بابا آئزیک سے ملنے جانا ہے۔ پھر الیگزینڈر نے کہا تھا کہ اس نے فون کر کے مسٹر آئزیک سے 5 بجے کا وقت لے لیا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ٹیلی فون بھی موجود ہے وہاں۔ یہ تو بہت اہم انکشاف کیا ہے تم نے جیلانی۔ یہاں ان کے تقریباً تمام ہی گرگے نظر میں ہیں۔ ہماری بس ایک سرگنا ہی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہمیں ایک ایک آدمی کی دن رات نگرانی کی ہے ہم نے، مگر کسی بھی طرح سرگنا تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہی سرگنا ہے تو اب ان میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا ہم سے۔ یہ تو بڑا زبردست کام کیا ہے آپ نے سائیں غلام جیلانی، آپ تو بہت کام کے آدمی ثابت ہوئے ہیں۔ علی احمد مجھے توصیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیسا بگلا بھگت ہے وہ بابا اسحاق، ایک خلقت کو الو بنا رکھا ہے اس نے۔ اتنے برسوں سے سچے سائیں نے اپنا جانشین نامزد کیا تھا، اسے باقاعدہ دستار بندی کی تھی اس کی، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ اللہ بخش جوکھیوں نے بتایا کتنے عرصے خدمت کی ہوگی اس نے سچے سائیں کی عبادت و ریاضت کے ذریعے، دل میں جگہ بنائی ہوگی ان کے، تب کہیں یہ مقام عطا ہوا ہوگا اس ابن یہود کو، اور اب یہ آستانے کو اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بنائے ہوئے ہے پاکستان میں۔ ہاں ایسی ہی لمبی پلاننگ کرتے ہیں یہ لوگ، برسوں بلکہ بعض اوقات تو صدیوں صبر و سکون کے ساتھ اپنے منصوبے پر خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے کبھی اور نہ ہی تھک ہار کے بیٹھتے ہیں کبھی۔ کامیابی کا راز یہی ہے ان کی۔